جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، ساتھ ہی جو 13 جماعتوں کی حکومت ہے اس سے 14 ماہ گزر چکے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے اور جانیں گے یہ بھی کہ ان 13 ماہ میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں بریک پہ جانا تھا تو پھر وہاں سے ہم اسے ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. بھائی سے یہ سوال تھا میرا کہ اگر بھائی سن رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ بھائی جب گورنمنٹ گئی ہے، میں کوئی عمران خان کی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، تو اس وقت 18 ارب ڈالر تھے یا میرا خیال ہے 19 ارب ڈالر تھے یا 20 ارب ڈالر تھے. اس وقت معیشت کی یہ حالات ہیں کہ اس وقت تقریباً 3 ارب یا 2 ارب ڈالر رہ گئے، وہ بھی مانگے تانگے کے آپ کے پاس رہ گئے. IMF آپ کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت کی معیشت اچھی تھی یا اس وقت کی معیشت اچھی ہے؟ جی بتائیں سر. میرا خیال ہے 18 ارب تھے، میرا خیال 19 ارب تھے، میرا خیال ہے 20 ارب تھے. ایسے نہیں کریں نا، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل ٹی وی بیٹھے ہوئے اعداد و شمار بتا رہا ہوں. بات کریں بھائی سر میں اس وقت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کتنا، آپ تو کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے میرا خیال وہ ہے. ایسا نہ کریں نا، فائنینشیل چیزوں پہ جب بولنا ہوتا ہے تو بندے کے پاس ایک چلیں سر، تھر میں بچے مر گئے اس کے بارے میں بتا دیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ بولیں بھائی سر یہی بتا دیں، تھر میں بچے مر گئے. سر کیا بول رہے ہیں بھائی؟ سر میں کہہ رہا ہوں تھر میں بچے مر گئے اس کا ہی بتا دیں. بچے جاں ہو جاتے ہیں ہر سال. آپ کبھی تھر گئے؟ میرا سوال ہے آپ سے، آپ کبھی تھر گئے؟ جی سر میں گیا ہوں بالکل. تھر کہاں پر ہے؟ جی سر تھر کہاں پہ؟ سر سے سندھ کے اندر ہے. میرا سوال ہے تھر کہاں پر؟ تھوڑا سیریس سوال ہے نا، میں آپ سے بالکل صحیح. تھر کہاں پر ہے؟ سر تھر کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ ننگرہار کی بات کر رہے ہیں، مٹھی کی بات کر رہے ہیں، ڈپلو کی بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تھر تو بہت بڑا ہے. پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا تھر تھر کر رہے ہیں نا بھائی. اسلام کوٹ کی سر تھر میں تو پھر بہت ساری جگہیں آتی ہیں نا، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کوٹ کی بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کراچی سے تھر پارک کتنا دور ہے؟ سر تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر ہے. اتنا سفر ہی نہیں ہے، آپ گئے نہیں کبھی تھر بھائی؟ سر میں بالکل گیا ہوں، میں بالکل گیا ہوں سر، فوٹو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. تھر پارک گئے نہیں ہو؟ میں تھر کا جواب دے دوں. جی سر ٹاپک میں تھر پر آ جاؤں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے تو تھر میں کچھ نہیں کیا، بچے وہاں پہ مر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی بغیر کسی وسائل اور حکومت کے تھر میں کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی وہاں کنویں کھدوا رہی ہے لوگوں کو پانی دینے کے لیے. جماعت اسلامی وہاں ایگریکلچر ریفارمز کر رہی ہے کہ صحرا کے اندر کس طریقے سے ان کو روزگار پرووائڈ کیا جائے. جماعت اسلامی نے وہاں ہیلتھ کے پروجیکٹس کیے ہیں. جماعت اسلامی وہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن وائز فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے ایجوکیشن سینٹرز بنا رہی ہے. جماعت اسلامی خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہے. الخدمت کا تھر میں ایک اسپتال بنایا ہے. ان وڈیروں نے کچھ نہیں کرنا، جبکہ ان کے پاس ٹیکسوں کا پیسہ ہے. ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہے ہم اس طریقے سے لوگوں کی خدمت نہاد تھر میں کر رہے ہیں. اب دوسری بات آ جاؤ 9 مئی کی، میں ان کو جواب دے دوں بھائی. 27 دسمبر 2007 والا دن بھول گئے جس دن کراچی سے لے کر کشمور تک ہزاروں کی تعداد میں ان وڈیروں کے چاکروں نے گاڑیاں چلائی تھی. کراچی کے لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا، سندھ کے لوگوں کا، سندھیوں کا کتنا نقصان ہوا. پورا پاکستان انہوں نے خاص طور پر سندھ کو برباد کر دیا تھا، تباہ. وہ دن وہ بھول گئے. یعنی اپنا چور جو ہے وہ زندہ باد، اور دوسرے کا بھائی ٹھیک ہے ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ ہیں ان کو پکڑو. اپنے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. 27 دسمبر کا سانیہ ٹھیک ہے، بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی، ہم مانتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ شہادت لوگوں کا نقصان ہوا؟ آپ نے بلینز آف ڈالرز کی آپ نے جو ہے نا اکانومی تباہ کر دی، بینک تباہ کر دیے، ATM مشینیں نکال کر لے گئے. اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا 9 مئی کو اس سے بڑی تباہی ہوئی ہے. مطلب کیا ٹھیک ہے یار؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ تو شہادت کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں چلاؤ گے. شہادت کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاؤ گے. شہادت کا مطلب ہے آپ بینکوں کو لوٹو گے. شہادت کا مطلب ہے آپ ATM مشین لے کر چلے جاؤ گے. کون سے اس کی شہادت دی لوگوں کو؟ لوگ ٹھیک ہے اس دنیا سے جاتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں اس شہادت میں آپ کے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچاؤ گے. آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ 9 مئی کے ثانیے کے اوپر بات کرو. آپ کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی پارٹی کے کیس بات کر رہے ہو. پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو. مجھے پتا سب کچھ کراچی والوں کو، پاکستان والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 27 دسمبر کا دن سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب سنیں نا بھائی، اب سنیں نا. آپ نے چڑی بات نا ہمارے دکھ سرک پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا سانیہ، ٹھیک ہے کہہ رہے اتنا بڑا سانیہ تھا. میرے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ سندھ میں، کراچی میں کیا کور کمانڈر ہاؤس سے حملہ ہوا؟ حیدرآباد کینٹ پہ حملہ ہوا؟ کینٹ پہ حملہ ہوا؟ آپ مجھے 4 سوال کے جواب دے دیں. کون سی آرم فورسز کے
कौन सी बात पे हमला हुआ, कौन सी किसी अजीब बात है, कोर कमांडर हाउस इज द ओनली इशू। आपको लोगों की इमलाक का कोई फिक्र नहीं है, आपने लोगों की गाड़ियां जला दी, आपने लोगों को कत्ल किया, उस दिन निकलकर लोगों को मारा है आपने लोगों के बैंक लूटे हैं, आपने लोगों की इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वो कोई केस नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। बताइए, अजीब बात है, अजीब मैरिट है आपका। ना कंपेयर करें 27 दिसंबर अलग मामला है, 9 कैसे अलग मामला है, मुझे बताएं ना। आप अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो क्या आप पूरा पाकिस्तान जला देंगे? आप लोगों की गाड़ियां जलाएंगे, आप लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, कैसे अलग मामला है? आपने भी तो वही काम किया ना। हम अपने पाक अफवाज के हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप 9 दिसंबर से कंपेयर ना करें, आप इस तरह तो वो हम दोनों एक साथ बात करते हैं, ना करें, आप ऐसा ना करें, गलत कर रहे हैं आप। सिंध में या पाकिस्तान में किसी भी आर्म फोर्सेस के किसी भी You do not have the answer. You do not have the answer. You just playing around. You do not have the answer. क्या नाम है इन साहब का? यासिर साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। करंट सिचुएशन पे हम बात कर लेते हैं। एमक्यूएम ने जो है वो मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं किया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इसमें नाकाम हो गए हैं। क्या समझते हैं आप, एमक्यूएम फिर आपसे नाराज हो गई है? देखिए बीबी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। मर्दमशुमारी पे सिर्फ एमक्यूएम को नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। हमारे सीएम साहब ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद सीएम साहब इस्लामाबाद भी गए थे, कंसर्न मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने बात नहीं, अपना मुद्दा पेश भी किया था। लेकिन क्योंकि अभी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला था, रिजर्व सीट्स का मामला था, अभी ये चेयरमैन और मेयर्स का मामला है, ये फेज गुजरने के बाद सिंध गवर्नमेंट इसको टेकअप करेगी। सिर्फ कराची की बात नहीं, कराची भी हमारा है, हैदराबाद भी हमारा है, सखर भी हमारा है, पूरा सिंध हमारा है। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला सिंध की मर्दमशुमारी के मामले को बेहतर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। वो मुराद अली शाह साहब पे तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, कोलैबोरेशन नहीं है, वो मर्दमशुमारी के रिजल्ट को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे। मैंने वही अर्ज किया कि इस वक्त क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन का ये फाइनल फेज चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो हर सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी बशमूल हमारी पार्टी, हम सब से फंसे हुए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सीएम मुराद अली शाह साहब एक बेहतरीन सीएम है सिंध के, उसने पहले भी मामला टेकअप किया था वफाक के साथ, दोबारा भी टेकअप करेंगे, इस मामले को इंशाल्लाह बखूबी हल किया जाएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा यासिर साहब, मुस्तफा कमाल साहब ये भी कहा था कि 4 के मंसूबे का जब इफ्तिताह हुआ तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ठीक है, हमने इफ्तिताह कर दिया है, लाइंस बिछा दी हैं, पाइप्स लग चुके हैं, लेकिन वजीर आजम साहब पानी जो है वो आपने अरेंज करके देना है कराची की आवाम के लिए। अब इनॉग्रेशन पे इस तरह की बातें कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब कि जी हमने पाइप्स लगा दिए, लाइनें बिछ चुकी हैं, लेकिन पानी जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो ला के देंगे कराची की आवाम को। 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया क्या है? मेरा ये है कि 1991 में जो वाटर अकॉर्ड हुआ था पाकिस्तान के सारे सूबों के दरमियान, आपको शायद याद होगा, मेरे पास काफी पड़ी हुई है, आई कैन सेंड यू द व्हाट्सएप। उसमें सिंध में इंटीरियर सिंध के अलावा कराची का कोटा फिक्स किया गया था। ये जो हमारे दोस्त बैठे इनको पता होगा, कराची के पानी का बाकायदे फेडरल गवर्नमेंट ने 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत कराची के अलग कोटा फिक्स किया गया था और इंटीरियर सिंध का अलग कोटा फिक्स किया था। उस सिलसिले में उन्होंने ये बात कही होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जरूर बात हुई होगी इनकी, ताकि कराची का जो वाटर का जो रेशो है, वाटर का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए, वो वही बात होगी, बाकी तो कोई बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है। अरसलान साहब का रुख कर लेते हैं। अरसलान साहब, ज़राए के मुताबिक नून लीग समेत मौलाना साहब भी परेशान हो गए हैं कि हमने तो इत्तेहाद इसलिए किया था ताकि पीटीआई को जो है वो ख़त्म किया जा सके, और यहाँ तो जहांगीर तरीन की सूरत में नई जमात बन रही है, पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आउट ऑफ सिलेबस हो या कुछ भी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह है, जो छोड़े या ना छोड़े वो इस वक्त, मैं आपको ये बता रहा हूँ पोलिंग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जब आप जाए ना, देखिए किसी से भी बात कर ले, वो कहते हैं इमरान खान साहब। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, बट न्यूट्रली जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। अगर देखें, अगर नहीं है तो इंतखाबात करा लेना, वैसे भी पंजाब में तो कराने चाहिए। भी तो है ना खान साहब के साथ कि देखिए वो अकेले रह गए, सब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो एक सिंपैथी भी तो ऑन द सेफ साइड मिल रही है ना खान साहब को। देखिए, सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन आप देखें किसी को कुचल नहीं सकते, किसी को आप देखें 9 मई तो जो हुआ उसकी सब मजम्मत करते हैं, लेकिन आप आईनी तरीका अपनाएं, इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों, देखें जी क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला पता चल जाएगा उस दिन ये क्या हो रहा है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब खत्म हो गए या नहीं, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है डे बाय डे, ये मैं आपको बता रहा हूं। की सूरत में जो नई जमात बनाई जा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, बनाई जा रही है, अच्छी बात है, बनाए, उनका हक है, लेकिन मैं नहीं समझता इतनी कामयाब होगी। अगर फिर इंतखाबात हो गए तो इमरान खान साहब भी लेके जाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। क्या लगता है आपको इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? क्योंकि असेंबलीज जो हैं वो अगस्त में तो डिसॉल्व हो जाएंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हम देख लेंगे इंतखाबात हो रहे हैं,
یا پھر کچھ ایسا پتا چلے گا؟ انتخابات ابھی تک تو نہیں دکھ رہے، اس قابل نہیں ہے کہ اب الیکشن ہو. یہ کوئی سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا ریلیف دے دیں عوام کو پی ڈی ایم کہ وہ کچھ ہو جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو جائے، اور ایسا کرنا مشکل لگ رہا ہے اس وقت. جب وہ عمران خان صاحب تھے تو میں ان پہ بھی تنقید کرتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ میں یہ فلاز ہیں، لیکن اب تو اللہ بسم اللہ بس چل رہے ہیں ہم، اللہ اللہ خیر سے. اس وقت انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے باوجود وہ 36% انفلیشن کھڑا ہوا ہے، اور ہم 47-48% پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. لیکن ہم مانتے نہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے. ڈیفالٹ ہو نہیں ہو تو دنیا تو مان رہی ہے نا. IMF آپ کو قرض نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے اسٹیبلٹی لے کے آؤ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ لے کے آئے. آپ کا اربوں ڈالر کہاں سے ارینج کر کے دیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے اپنے دوست ممالک سے لو. دوست ممالک بھی آپ کو دے دے کے تھک گئے. آپ کرپشن کے کیس، ہم چین کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 183 کلاس 3 ہٹا دو. بھائی سو موٹو کا جو سپریم کورٹ لیتی ہے، بھائی کیوں ہٹا دو؟ عدلیہ ہمارا سپیریئر ادارہ ہے، ٹھیک ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اب وہ بھی ہٹ رہا ہے، تو اس میں کیا اب کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی عدلیہ جو ہے آرٹیکل 190 کے تحت ہر ادارے اس کا باور ہے کہ اس کی بات سننے کو ماتحت ہے، لیکن الیکشن نہیں ہو پا رہے. تو کیوں نہیں؟ اب تو عدلیہ کے فیصلوں پہ جو ہے وہ نظر ثانی ہو گئی، تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی راستہ کھل گیا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی راستہ کھل گیا. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جی ہماری حکومت آئے گی تو پھر ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پرسو کریں گے. عدلیہ جو ہے، عدلیہ کے اوپر کوئی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے پریشر. آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کرائیں الیکشن، آگے چلیں، ملک کو لے کے چلیں. آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور آپ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو دیگر ممالک بھی آپ کو پیسہ دیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے خزانے خالی ہو چکے ہیں. آپ سنیں نا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، دنیا کیا کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہی ہے، جزیرہ کیا کہہ رہا ہے، دوسرے چینلز کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. انرجی کرائسس آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. پیٹرول آپ کو ملنے والا نہیں ہے کچھ عرصے میں. ڈالر کہاں سے ارینج کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ بارٹر ٹریڈ کی طرف آ گئے. بارٹر ٹریڈ میں بتا دوں عوام کو کیا ہوتا ہے. بارٹر ٹریڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رشیا سے اگر پیٹرول منگانا ہے تو یہاں سے آپ اپنا گندم، چینی یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی دیں گے تو وہ آپ کو دے گا. بھائی اب آپ چائنا کے ساتھ بھی نہیں جا رہے، آپ امریکہ کے ساتھ ابھی جا رہے ہیں، آپ یوکرین میں اسلحہ بھی دے رہے ہیں. بھائی تو پھر کیا کریں گے آپ ایک طرف آ جائیں نا، اس طرف آ جائیں یا اس طرف آ جائیں. اب آپ دیکھیں شاہ سلمان کہاں پہ جا رہے ہیں، وہ اس وقت چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں امریکہ کے بلاک میں. تو بھائی آپ کو سوچنا پڑے گا، ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. خدا را سوچ لو بھائی، اینڈ میں آپ کچھ نہیں سوچ سکیں گے. جو یمن کا حال ہوا ہے اس سے بدتر حال ہو، اللہ نہ کرے پاکستان کا ہو. اچھا، کراچی کے حوالے سے مرتضی وہاب صاحب کی انہوں نے کارکردگی کے حوالے سے بات کی تو بھائی نے، تو میں اس کا جواب دے دوں کہ مرتضی وہاب وہ شخص ہیں جس نے آتے ہی کراچی پر 14 ارب روپے کا بم گرایا. انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک قرضہ لیا اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ لیا کہ کراچی میں جتنی بھی ریہیبلیٹیشن ہے، پیچ ورک ہے، سیوریج مینجمنٹ جو کراچی کرائسس کا شکار ہے، اس کرائسس سے 14 ارب. سب سے پہلے تو یہ پیسہ سود پر لیا گیا، اور اس کے بعد سڑکیں ایسی بننی شروع ہوئی کہ ایک بارش میں دھل گئیں. لوگوں نے اس کا، آپ نے، میں نے، کراچی کے جتنے لوگ ہیں سب نے خود دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ بجٹ جو ہے آدھا سے زیادہ خود استعمال کیا، اور اپنی MQM اپنے الائنس کو اب ان کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے حوالے کیا گیا ہے. اب وہ کرپشن کا ایک شاخسانہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پہ کرپشن کر رہے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو سڑکوں کا معیار ہے کراچی میں اس وقت بن رہی ہیں وہ کراچی والے بخوبی جانتے ہیں. اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو جب موقع ملا، یہ نعمت اللہ خان صاحب تھے، 6 ارب روپے کا بجٹ تھا کراچی کا. انہوں نے 6 ارب کے بجٹ کو کیا کیا، صرف کرپشن کا خاتمہ کیا. اس 6 ارب کو جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہے وہ 6 ارب سے ود ان ایئر ٹائم دیٹ ہیز ریچ ٹو 40 ارب روپیز، وہ 40 ارب روپے پہ پہنچ گیا. اور 40 ارب روپے پہ پہنچنے کے بعد جو کراچی میں ڈیولپمنٹ ورک کو کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا KMC کا. جو لوگ اس وقت کی چیزوں کو جانتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے پرفارمنس. جماعت اسلامی اس کارکردگی کی بات کرتی ہے کہ اس دور میں ایجوکیشن سینٹرز بنے، کالجز بنے، انفراسٹرکچر بنا. اور تھا یہ دور اور ہے. ابھی کون سا دور میں تبدیلی آ گئی نا. صرف کرپشن کا خاتمہ تو کیا تھا جماعت اسلامی نے. جو 6 ارب کو 40 ارب، انہوں نے تو قرضہ لیا ہے، سود پر قرضہ لیا ہے. جماعت اسلامی نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا تھا. جماعت اسلامی نے میٹرو بس بھی چلائی، جماعت اسلامی نے کالجز بھی بنائے، جماعت اسلامی نے پورا انفراسٹرکچر جو آپ کا انڈر پاسز، کوریڈورز بنائے، جماعت اسلامی نے برجز بنائے. جماعت اسلامی نے سب سے پانی کا منصوبہ K3 مکمل کر کے گئی، جو آج K4 اب تک رو رہی ہے. 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی MQM مل کر نہیں بنا سکی. نا کہ اگر آپ کا میرا آ جاتا ہے پھر وہی بات ہوگی کہ پیپلز پارٹی ہمیں فنڈز نہیں دے رہی، ہم کام کیسے کریں. ہم تو KMC کا بجٹ جس طرح سے نعمت صاحب کے دور میں بڑھا تھا، انشاءاللہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. دیکھیں بالکل کریں. دیکھیں جماعت اسلامی بغیر کسی جماعت اسلامی، میں خان صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، وہ کسی خان صاحب کے نمائندے سے اس کا جواب لیجیے گا. میں جماعت اسلامی کی بات کروں گا. ہم نے کر کے دکھایا نا، ہم نے کر کے دکھایا نا، ہم نے کراچی بنا کر دکھایا نا، ہم نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر کے دکھایا نا. اسی دور میں یہ ابھی نعمت صاحب کی
دور کی بات ہے نا, 2002 میں ان کا ٹینور تھا, اس کے بعد ہم نے کر کے دکھایا. اس سے پہلے افغانی صاحب کا 2 ٹینور تھا, اس میں پانی کے جتنے منصوبے ہوئے, کالجز, ہاسپٹلز, KMC کے تحت چلنے والے اسکول, KMC, سب سے پہلے اتنا ویژنری لیڈر تھا نعمت اللہ خان کے, اس وقت کالجز کے اندر IT کی تعلیم شروع کی, اور اسی ویژن کو حافظ نعیم الرحمان لے کر چل رہے ہیں کہ جتنا اپ گریڈ ہوا IT, کس طرح سے اپنے بچوں کو IT اور اسکل ڈیولپمنٹ کے پبلک پارٹنرشپ کے طریقے سے. کرپشن اتنی عروج پہ تھی جتنی آج ہے؟ نہیں, کرپشن تو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے, کرپشن تو اس وقت بھی موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از دا سینونیم آف کرپشن, از دا انوویٹر آف کرپشن. یہ تو پورا پولیٹیکل سسٹم ہائی جیک کرتے ہیں. پورا سسٹم کس طریقے سے انٹیریئر سندھ کے اندر کوئی ان کے اگینسٹ نمائندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ تو وڈیروں کی جماعت ہے, کراچی میں انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں. یہ تو طاقت کی زور پر جو ہے نا پورا سیاسی نظام جو ہے ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کراچی کی ڈیولپمنٹ کریں گے؟ یہ تو صرف کرپشن کریں گے. تو سیلاب متاثرین کو جو فنڈ ملا وہ تک کھا گئے. تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں, ان کا وزیر اعظم جو ہار دیا تھا ترکی کی جو صدر کی ایلین ہے, وہ ہار تک ان کا وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آئی مین پیپلز پارٹی, ایوری ون از فیملیئر کہ وچ کائنڈ آف پارٹی دے آر. ابھی پورا سسٹم ہائی جیک کرنے کے بعد دے اسٹل ڈونٹ ہیو دا نمبرز. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے, انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا, اس کے باوجود ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا, حافظ نعیم الرحمان ہوگا. کراچی کی تعمیر, کراچی کی ترقی دوبارہ سے شروع ہوگی. کراچی آگے بڑھے گا. جو کراچی پیچھے جا رہا ہے تیزی سے, انشاءاللہ کراچی آگے بڑھے گا. تھے تو پروگرام کی وجہ سے بس اللہ خیر صلی اللہ. بس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہے, اور اللہ پاک اس ملک کو بچا لے. میئرشپ کس کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے؟ میئرشپ میرا خیال ہے مرتضی عواب صاحب لے لیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ پولیٹیکل گیم کیسے کھیلنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ میئرشپ غیر قانونی طریقے سے آپ سر میں یہ کچھ نہیں کہوں گا, میرے مجھے قانونی اور آئینی طریقے. آپ دیکھیں, آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یو نو دا لا, آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو, آئین اور قانون کے مطابق تو جماعت اسلامی کا میئر بن رہا ہے. تو کون سا غیر آئینی طریقہ ہے وہ آپ مجھے بتا دیں, جس کے آپ کھل کے بات کریں کہ کیا غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس پر بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. سر اس پہ کیا ڈیبیٹ کریں, یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے. دیکھیں جماعت اسلامی کے 193 نمبرز ہیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹل ساری جماعتوں کے, جبکہ نون لیگ نے اب تک PDM کی جماعتوں نے اتحاد کا اعلان نہیں کیا ہے. اسٹل اگر ان سب کو بھی ملا لیں تو 173 نمبرز ہیں. تو قانونی طور پر, آئینی طور پر تو میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا, حافظ نعیم الرحمان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ غیر قانونی اور غیر آئینی رستہ اپناتے ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی نہیں, جماعت اسلامی کارکردگی تھی. جماعت اسلامی تو دیکھیں بغیر کسی اختیار وسائل کے کام کر رہی ہے. بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے اربوں روپے, ابھی میرے بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو یہ ریئلٹرز ہیں اور جس طرح سے بلڈرز ہیں کراچی کے لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے. تو جماعت اسلامی تو بغیر کسی اختیار وسائل کے لوگوں کو اربوں روپے کا ریلیف دلوا دی ہے. نادرا کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, کراچی کے بہت سارے ہمارے بہاری, برمی, بنگالی بھائی, پشتون بھائی, ان کو شناختی کارڈ کے لیے ان کی تذلیل کی جاتی تھی. تو جماعت اسلامی نے تو اس کی SOP بنوا کر اس مسئلے کو حل کیا. جماعت اسلامی نے پانی کا آخری منصوبہ اس شہر میں کیا. تو انشاءاللہ ہماری تاریخ ہے, جماعت اسلامی تعلیم کے اوپر کام کرتی ہے, صحت کے اوپر کام کرتی ہے, انفراسٹرکچر کے اوپر ہمارا پورا ویژن موجود ہے. ہم نے کرپشن نہیں کرتی ہے, بچہ جانتا ہے کہ جماعت اسلامی نے کرپشن نہیں کرنی, اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. تو اس کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو وہ ٹیکسوں کے پیسے سے جو وڈیروں کی ویگو اور ریوو چلتی ہیں, وہ ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر لگے گا. ویگو ریوو جو ہے وہ نہیں چلائیں گے. آپ کے سامنے حافظ نعیم الرحمان آج بھی کراچی کے امیر ہیں, اتنے نوکری کرتے ہیں, یہ بات تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں, اور چھوٹی سی گاڑی میں گھومتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو حافظ نعیم الرحمان کے پاس کوئی ریگو میئر بننے کے بعد تو ایسا نہیں ہوگا عظیم صاحب کے نہیں. جماعت اسلامی کو دیکھیں پروٹوکول نہیں, ابھی تو فی الحال وہ کراچی کے میئر نہیں ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ وزارتوں میں رہے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ میئر بھی رہے ہیں, ان کا لائف سٹائل لوگ جانتے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کون سی ویگو اور ریوو میں گھومتے. تو مجھے بتا دیں آپ, وہ سارے لوگوں کی آپ کے سامنے دو چار کی طرح. اس میں یاسر صاحب کو رک کر لیتے ہیں. یاسر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, کراچی کا میئر کون ہوگا؟ ووٹس تو جماعت اسلامی کے زیادہ ہیں, پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ میئر کا جو نام ہے وہ تو اناؤنس کر چکے ہیں مرتضی وہاب صاحب کو. میرے 2 ہی جملے بیوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. میرا جملہ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کا میئر بننے کا معاملہ ایسے ہے جیسے دیوانے کا خواب ہوتا ہے. یہ تو ناممکن ہے, یہ تو سوچ لیں گے بھائی, بھول جائیں. دوسری بات میرے محبوب چیئرمین نے 6 مہینے 8 مہینے پہلے کہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ کراچی کا میئر ایک جیالہ ہوگا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہا ہے. تیسری کیسے ہوگا ذرا یہ بھی تو بتائیں نا, کیسے ہوگا؟ وہی مرض کر رہا ہوں. تیسری
تیسری بات یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی 193 ہے. اب مجھے بولنے دینا ایسے نہ کریں نا, آپ نے بہت بولا ہے بھائی. تیسری بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جو نمبر گیم آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر, KMC کے اندر, ابھی بھی ہم نے خود کہا ہے, ہمارے سندھ حکومت نے کہا ہے, پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے میئر کا ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا. دنیا دیکھے گی, دنیا بولے گی, یہ سب سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستانی پڑے گا جالا مرتضیٰ وہاب میئر کراچی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے ہوگا, یہ میرا دوسرا سوال تھا جو آپ نے نہیں سنا. ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا کیسے ہو رہا ہے. آپ کے ووٹ زیادہ, نمبر زیادہ ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہو جائے گا. ان کا جو سوچ ہے نا حافظ النعیم الرحمان والی, یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیوانے کا خواب لائیو پروگرام میں کہہ رہے ہو جائے گا, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں نا. کیسے بتائیں نا, کیسے نمبر ہمارے پاس, ہمیں پتا ہے نمبر پورے ہمارے پاس پورے ہیں. یاسر بھائی نمبر کیسے پورے بتائیں نا, یہی تو سوال ہے, کیسے پورے بھائی. جس دن الیکشن ہوگا آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں تو کیا ہارس ریڈنگ کریں گے یاسر بھائی, آپ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے, کیا کریں گے؟ لیکن پھر سوال تو یہ بھی نا, دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. بتائیں نا کہ بک رہے ہیں, بتائیں یہ تو پہلے اول آپ سے بھی سوال ہے, یہ بتائیں نا کہ کوئی بک رہا ہے تو کس کو خریدا ہے, انہوں نے بتائیں کتنے پیسوں میں خریدا, یہ بھی بتائیں لوگوں کو. بھائی آپ چھوڑیں نا, ان کو پتا ہے چیزوں کا, کتنے پیسوں میں خریدا ہے آپ مجھے یہ بتائیں عظیم صاحب کے لوگ بک رہے ہیں. بولتے رہتے ہیں نہیں تو یہ بتائیں گے نا جو خریدار ہے, جو خریدار ہے وہ تو یہ بتائیں گے. ہمارے نمبر تو پورے ہیں, ہمیں تو الحمدللہ ہمارا نمبر تو پورا ہے. آپ کی کوئی کمزور کھڑی تو نہیں ہے عظیم صاحب, پہلے دیکھ لیں کوئی کمزور کھڑی تو نہیں ہے. ہم تو قانونی اور آئینی, ہم قانون پر آئین پر بلیو کرنے والی پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 70 میں ملک ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو جو ہے انہوں نے وہ اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جس شخص کے زیادہ ووٹ تھے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا. تو یہ وہ پارٹی, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریے؟ تو یہ ہر غیر آئینی, غیر قانونی, ہر بدماشی, ہر ہتھ کنڈے اپنائیں گے کہ کسی طریقے سے راستہ روکیں گے جمہوریت کا, اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جمہوری پارٹی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا اس پارٹی سے کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. بات کر رہے ہیں, دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعت بنی, زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بنانا, بلاول صاحب کو بننا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. نمبر زیادہ تھے نا, ان کے نمبر زیادہ دیکھیے کس طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے وزیر اعظم. نمبر زیادہ بھی تھے, لیکن زرداری صاحب تو اب خود کہتے ہیں کہ ہارس ریڈنگ کی, تو آپ تو خود کے الفاظ ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو خریدا, 70 میں ملک 2 ٹکڑے ہوا, تقسیم ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی واز دی پارٹی نا جو بینیفیشری تھی. تو کسی کو ٹکے کا کہتا ہے ہمیشہ پہلے تو ٹکا 3 روپے, ان کا 1 روپے, ہمارا ٹکا 3, ہم 3 روپے دیں گے تو ٹکا ملے گا. آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا. حافظ النعیم الرحمان کبھی میئر نہیں بن سکتا, یہ آپ لوگوں کا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا, یہی تو سوال ہے یاسر بھائی. دیکھتے جانا نا یار, آپ دیکھتے جانا نا, دیکھتے سر کیا دیکھیں گے, یہی تو پوچھ رہے ہیں سر, ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی آگے امپلیکیٹ کریں گے, ہم آپ سے شاگردی لیں گے سر. جس دن الیکشن ہوگا آپ دیکھیے سر بتا دینا, ہم تو یہی چاہ رہے ہیں سر, ہم بھی آپ کی شاگردی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کراچی کا میئر, یہ وہی بات ہے جو کیمرے کے سامنے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ غیر اخلاقی طریقہ یا غیر آئینی طریقہ, غیر قانونی طریقہ جس پہ کوششیں کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو ان کی ماضی کی روایت رہی ہے, تو ان کی ہمت نہیں ہے, جرأت نہیں ہے. جس کو ووٹ ملیں گے وہ میئر بنے گا. کیسے بنے گا؟ پاکستان تحریک انصاف, ہمارے نمبر تو 193 ہے, وہ اعلان بھی کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کے پاس وہ کون سی جو ہے چراغ یا لگے گا, مجھے وہ بتا دیں. وہ نہیں بتانا چاہ رہے, بتائیں گے نہیں نا, غیر اخلاقی طریقہ کیسے بتا سکتے ٹی وی پہ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, پتہ ہی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کراچی کا میئر ایک جالا ہوگا اور مرتضیٰ وہاب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر خان صاحب آپ کے وقت کا. عظیم صاحب, ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو ہم نے بات کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ملک میں عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ جلد سے جلد ملک میں جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں؟ دیکھیں, جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی جو انٹینشنز ہے وہ سب کے سامنے. جماعت اسلامی نے ریکنسیلیشن کرنے کی کوشش کی, سراج الحق صاحب نے تمام کو آن بورڈ بھی کیا, لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی 9 مئی کا واقعہ ہوا, انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی. ہمارا دیکھیں, ہم بھی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ کلپریٹ ہیں صرف ان تک اس کا دائرہ محدود رکھے نا. آپ نے پوری جس بھی جماعت ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا ماضی کے اندر دوسری پارٹیاں, ان کے ساتھ اگر انتقامی کارروائی ہوئی تو ہم تو کبھی بھی اس کی وہ جو ہے حمایت نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کی بنیادوں پر فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں, خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو جیلوں میں بند کیا گیا. تو یہ مطلب یہ سیاہی بھی پی ڈی ایم نے جو ہے اپنے منہ پر ملی ہے کہ خواتین کو تو کم از کم, یہ کون سا انصاف ہے
یعنی کوئی ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اچھا پہلے تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ زیادتی کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد خواتین کی ویڈیو آئی کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, لیکن زیادتی نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ نے کس بیسس پر ان کو بند کیا ہوا ہے؟ سر آپ ان کا فری فیئر ٹرائل کریں اور ان کو دیکھیں یہ کون سا قانون ہے, آئین ہے, کیا انہوں نے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جو کلپریٹ ہے ان کو پکڑے نا. آپ نے تو تھرو آؤٹ جو ہے دیکھیں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ ایم کیو ایم سب سے بڑی حریف جماعت ہے, لیکن 92 کا جب آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی جماعت اسلامی نے اس کی جو ہے مذمت کی تھی. قاضی حسین احمد صاحب کراچی آئے تھے, باقاعدہ ملین مارچ کیا تھا, اور وہ تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ چلے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے غلط ہوا تھا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, کراچی کے اندر جو آپریشن ہوا تھا, اور ہم نے جو ریلیف دلوا سکتے تھے لوگوں کو دلوانے کی کوشش کی تھی. تو اسی طرح آج بھی آپریشن ہو رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے, اس کا فیئر اینڈ فری ٹرائل ہونا چاہیے. مذمت کرتے ہو خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جی ارسلان صاحب, تو آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ مرد پولیس والے پنجاب پولیس عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں, اس کی ویڈیو موجود ہے. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کو گرفتار کرنے کم سے کم ایک ASI خاتون آئے گی, مرد تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. بالکل ایسے ہی آپ نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی, آپ نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں بکھیر دی. بھائی اب کیا چاہ رہے ہو یار, آپ انتقامی کاروائیاں ایسے نہ کرو بھائی, جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کرو. آپ 24 گھنٹے سے زیادہ وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کریں, یہ بھی پاکستانی آپ کے بچے ہیں بھائی, اگر انہوں نے کچھ کیا تو کورٹ میں. سوشل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعت جس میں سے ایک جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے جو دینی باتیں کرتے ہیں, میرا خیال سے یہ ویڈیو جو ہے یہ ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں گزری ہوگی یا نہیں گزری ہوگی, مجھے لگتا ہے نہیں وہ فتوا دیتی تھی وہ پارٹی کہ وہ عورت کا جو مطلب کیا کہتے ہیں سیاست میں آنا غلط ہے. اور اللہ معاف کرے ہماری بی بی شہید کے لیے پوسٹر پھینکے گئے, بیٹھے ہوئے بھائی ان کو پتہ ہے, لیکن آج الحاق کر لیا پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ. مجھے بڑا دل کی گہرائی سے افسوس ہوا کہ ہماری بی بی کی وہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو, آج وہ عورت کی سربراہی صحیح ہو گئی مریم نواز بی بی کی. یہ کون سا دین لائے ہو بھائی, یہ کون سا دین لایا مولانا صاحب؟ مجھے تو ایسا دین نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت غلطی آج صحیح ہو. دیکھیں ہم کراچی کے لوگوں کو امید دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں انشاءاللہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کی غیر آئینی غیر قانونی ترکیب اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہ پر سیاہی ملیں گے. ان کو ہم نے پہلے بھی وڈیروں کو ایکسپوز کیا اور اب بھی ایکسپوز کریں گے. انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا, حافظ نعیم الرحمان ہوگا, اور انشاءاللہ کراچی میں دوبارہ سے ترقی کا تسلسل شروع ہوگا, کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہوگی, کراچی میں تعلیم کی واپسی ہوگی. یہ میرے اور آپ کی دل کی آواز, کراچی کے لوگوں کی دل کی آواز ہے, اور انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہی نعمت اللہ خان کا دور, وہی میئر عبدالستار صاحب کا دور جو ہے کراچی ریفارم اور دوبارہ سے واپس آئے. تو اس لیے میں کراچی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے یہی بات کریں گے پریس کانفرنس میں آ کے کہ جی ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. نہیں دیکھیں اس کا جواب تو میں آپ کو پہلے دے چکا کہ بغیر کسی وسائل اختیار کے ہم اتنے کام کر رہے ہیں نا, تو آپ کو اتنا تو یقین رکھنا چاہیے کہ جو وسائل دیکھیں جتنا ہمیں وسائل اور اختیار ملیں گے, ماضی میں تو یہ ہوا جو اگر اتنے وسائل ملے تو اتنا بھی کام نہیں ہوا نا, تو ہم تو اس سے کچھ زیادہ ہی کریں گے. تو لوگوں کو جو ہے, اور انشاءاللہ ان سے اپنے حقوق دیکھیں, ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے نا, کام بھی کریں گے پیرالل ان سے چیزیں لڑ کر بھی لیں گے جس طرح ہم نے ماضی میں لی ہیں. تو انشاءاللہ ایک دفعہ یہ چیز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کراچی کے لوگوں کو بہت شکریہ آپ سب کا. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, جو آتے اپنی میزبان ختیجہ راٹھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.